إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی رزاق ہے، وہی قہار ہے، وہی غفار ہے، وہی وہاب ہے، وہی ہے سب کچھ اسی کے اختیارات میں ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز بھائیوں اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی امتحان ہے. ہم سب کی منزل آخرت ہے، ہر کوئی آخرت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. کوئی آخرت کے 10 قدم آگے ہے، کوئی قبر کے 10 قدم پیچھے ہے، لیکن سب کی منزل تو ایک ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنی ہے، ایک دن اس دنیا سے جانی ہے. اللہ نے یہ دنیا، یہ زندگی جو عطا کی، امتحان کے لیے عطا کی. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اسی اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ یہ زندگی کا مقصد بتایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے، کون کیسا عمل کرتا ہے، کتنا عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے کسی کو 50 سال کی زندگی ملتی ہے، کسی کو 70 سال کی، کسی کو 30 سال کی، کسی کو 25 سال کی، کسی کو 15 سال کی. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس زندگی میں اللہ تعالی ہم یہ کہنا چاہتا ہے، اے انسانوں، ہم جو تمہیں زندگی دے ہیں وہ زندگی امتحان ہے، لہٰذا تم اس میں عمل کر لو، اور کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کا رزلٹ قیامت کے دن تمہیں عطا کی جائے گی. یہ زندگی کا مقصد اللہ نے واضح بتایا. جو انسان عملی زندگی میں آگے ہوگا وہ اتنا ہی مقصد حیات میں آگے ہوگا، جنت سے قریب ہوگا. جو انسان عمل کے میدان میں پیچھے ہوگا وہ اتنا ہی مقصد حیات سے پیچھے ہوگا، جنت سے دور ہوگا. اس سفر میں اگر کوئی ساتھی ہے، ہمدرد ہے، تو وہ ہمارا عمل ہے. یہ دھن، یہ دولت، یہ تجارت، یہ پراپرٹی، یہ بینک بیلنس، یہ بیوی بچے، یہ رشتہ دار، اڑوس پڑوس، دوست احباب، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں
آدمی بس دنیا میں استعمال کے لیے رکھتا ہے، لیکن یہ سب چیز چھوڑ کر وہ اکیلا آخرت طرف چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اے لوگوں تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے کہ تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اور دنیا کی جتنی چیزیں تم نے استعمال کی، تکلیف بہت محنت سے تم نے گھر تعمیر کی، یہ تجارت کو مینٹیننس کی، یہ عزت، یہ شہرت، یہ کرسی، یہ بی بچے یا اولاد، نوکر چاکر، سب کچھ چھوڑ کر تم اکیلے میرے پاس آؤ گے، اللہ نے صاف کہہ دیا۔ تو لہٰذا اس سفر میں اگر کوئی ہمارا ساتھی ہے تو ہمارا عمل ہے۔ اسی لیے نبی کریم سے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، میت کی چیزیں پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، مالہ اہلہ وعملہ، کہا کہ اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ جاتے ہیں، میت کے ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں، واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا دو چیزیں واپس آ جاتے ہیں، رشتہ دار واپس آ جائیں گے، دوست احباب واپس آ جائیں گے دفنانے کے بعد، اور اس کی دولت بھی جاتی ہے قبر تک اور واپس آ جاتی ہے، اور یہ ایک چیز جو قبر میں اسے باقی رہتی ہے وہ عمل ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں عمل میں آگے بڑھنا ہے، زندگی کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ بندگی کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنی چاہیے۔ اس قبر کی تنہائی میں، اس گھڑے میں اگر کوئی چیز کام آئے گی عمل ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اس تنہا گھڑے میں ایک خوبصورت نوجوان شکل میں آئے گا عمل، بندہ کہے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا انا عملک الصالح۔ اللہ تسلی دلانے کے لیے خبر میں مومن کو تسلی دلانے کے لیے اس عمل کو ایک شیپ دے گا، ایک شکل دے گا، خوبصورت نوجوان بن کر آئے گا، کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، تو دنیا میں جو کچھ عمل کرتا تھا، نماز کی پابندی، صدقات و خیرات، دعا، استغفار، غریبوں مسکینوں کی مدد، جتنی بھی نیکیاں ہیں، میں اس شکل میں آیا ہوں تیرے پاس۔ اور وہی اگر برا انسان ہے جس نے زندگی میں عمل کرنا چھوڑ دیا، سستی برتا، اس کے پاس ایک عجیب قسم کا نوجوان آئے گا جو بھیانک ہوگا دکھنے میں، وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں، جو دنیا میں تو غفلت برتا تھا میں اس کی شکل میں تیرے پاس آیا ہوں۔ بھائیوں نیک عمل کرو، تمہارے لیے نیک ساتھی نصیب ہوگی خبر کے اندر، وہاں پر تسلی ملے گی تمہیں اگر آپ نیک عمل کریں گے، اگر برے عمل کریں گے تو برا ساتھی تمہیں نصیب ہوگا، نہ صرف قبر میں، حشر میں بھی یہ عمل ہمیں کام آئے گا، ساتھ دے گا۔ نبی کریم سے فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے ہر شخص اللہ سے بات کرنے والا ہے، فلیس بینہ، اس کے اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے گا، اکیلے آ کر بات کرنی پڑے گی، اور نام لے کر پکارا جائے گا، اللہ کے سامنے تمہیں حاضر کی جائے گی، اللہ سے بات کرنا پڑے گا، اللہ تمہارا حساب چکائے گا۔ نبی فرماتے بندہ دائیں دیکھے گا تو عمل نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا تو عمل نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا تو عمل نظر آئے گا۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں جہنم سے بچو اگر سے کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقہ کر کیوں نہ صحیح۔ سبحان اللہ، قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف آگاہ کی، ہر شر سے ڈرایا ہمیں۔ جب تک جسم میں سانس باقی ہے میرے بھائیوں عمل میں آگے بڑھو، عمل کی اللہ کے نزدیک بہت قدر ہے، ایسا نہیں کہ کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ سب شیطانی دھوکے ہیں۔ نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلما، اے لوگوں عمل میں آگے بڑھو قبل اس کے کہ وہ تمہارے پاس فتنے آ جائے جو رات کی تاریکی کی طرح کالے ہوں گے، وہ فتنے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ یعنی آج تمہیں عافیت ہے تم عمل کر لو، صحت ملی ہے عمل کر لو، کل کے دن بیماری آ جائے گی، اس وقت تم خواہش کرو گے عمل کرنے کی، فرصت نہ ہوگی۔ آج عافیت میں ہی عمل کر لو، کل کے دن تمہاری زندگی میں آزمائشیں فتنے آ جائیں گے، اس وقت عمل کرنے کی خواہش کریں گے لیکن عمل کرنے کا موقع نہ ہوگا۔ بادروا بالعمل، عمل میں آگے بڑھو قبل اس کے کہ فتنے آ جائے۔ کیسے فتنے؟ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے آدمی کافر بن جائے گا، شام مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ لعرض من الدنیا، دنیا کے خاطر آخرت کا سودا کر جائے گا۔ ایسے دن آنے سے پہلے اے لوگوں عمل کر لو، عمل کر لو۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کی اتنی قدر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکی کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، دیکھو آپ نیکی کا ارادہ کیے، آپ عمل نہیں کیے، ارادے کی بنیاد پر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ آپ ارادہ بھی کیے اور عمل بھی کر لیے، ایک نیکی کے بدل 10 نیکیاں لکھی جائے گی آپ کے حق میں۔ آپ نے گناہ کا ارادہ کیا، اس وقت کرامن کاتبین آپ کے گناہ نہیں لکھتے۔
آپ نے ایک گناہ کیا تو ایک گناہ لکھے جائیں گے، 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ یہ اللہ کا دیکھو کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، ایک نیکی پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ کرنے پر صرف ایک ہی گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارا پروردگار کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بندے پر مہربان ہے، کتنا نوازنے والا ہے۔ قرآن نے تو یہ تو کہا جو توبہ کرے سچے دل سے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے نیک عمل میں آگے بڑھے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اس کی پرانی زندگی کے جتنے گناہ تھے ان گناہوں کو ہم نیکی کی شکل بدلا کر آخرت میں ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے میرے بھائیوں، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، ہر نیکی میں آگے بڑھے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، اے لوگوں کسی بھی بھلے کام کو، نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر بھی کیوں نہ ملو، یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ وہ زانی عورت جو راستے سے گزر رہی تھی، کتا پیاسا تھا، رحم آئے اس کے دل میں، اس عورت کے دل میں، کتے کو پانی پلائی، اللہ کو یہ ادا پسند ہوئی، اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ وہی وہ عورت بڑی تہجد گزار، عبادت گزار، روزے کی پابند، نماز کی پابند، لیکن ایک بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے وہ جہنم چلی گئی۔ دیکھو چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں کسی بھی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا، پتہ نہیں کون سے عمل اللہ کو پسند آ جائے، کب پسند آ جائے۔ جو بھی عمل آپ کے سامنے اسے کر گزرو، انشاءاللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ عمل کے سلسلے میں 3 اہم باتیں بتانا چاہوں گا۔ پہلی چیز جذبہ عمل ہونا چاہیے، یعنی اسپرٹ، عمل کی اسپرٹ ہونی چاہیے، اسپرٹ آف گڈ ڈیڈس۔ ہمارے اندر عمل کا شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نظروں کے سامنے نیکی کا موقع ہو، اسے آگے بڑھ کر کرنا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جب حکم دیا گیا کہ تم صدقہ کرو، تو ایسے غریب صحابہ مارکیٹ میں آ گئے جو وہ خود صدقہ کے مستحق تھے، کولی کا کام کرتے تھے، موٹا اٹھاتے تھے، جو اس میں پیسے آتے تھے وہ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ کرام جن کے اندر دل میں عمل کا جذبہ تھا، عمل کا شوق تھا۔ لیکن ہمارے پاس بھی کتنے عمل کرنے کے موقع آتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کوئی احساس نہیں۔ ہمارے پاس ایک پریسٹیج ہمارے لیے رکاوٹ ہے، ہمارے پاس ایک سٹیٹس ہمارے پاس رکاوٹ ہے۔ ہم سوچتے ہیں اگر ہم 4 قدم آگے بڑھ کر غریب کی مدد کریں گے تو ہمارا پریسٹیج میں فرق آ جائے گا، ہمارے سٹیٹس میں کچھ فرق آ جائے گا۔ غریب کو مدد کرنے کے لیے 10 قدم آگے بڑھائے، اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ عمل ہمارے لائق نہیں ہے۔ ہم کیوں اتنے نیچے اتر کے ان کی خدمت کریں؟ ہم کیوں ان غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے آگے بڑھ کر خدمت کریں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ فیلنگ ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے اندر عمل کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک آپ نیکی میں، عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پہلی چیز میرے بھائیوں، جذب عمل ہونی چاہیے، اسپرٹ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز معیار عمل ہونی چاہیے۔ معیار عمل کا مطلب یہ ہے، اللہ کہتا ہے عمل کرو تو بھی کوالٹی والا عمل کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت تک تمہیں نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خود کی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایسے لوگ ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسکین یتیموں کو کھلایا کرتے ہیں۔ یہ ہونی چاہیے، کوالٹی عمل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک معیاری عمل کرے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اسی وقت خرچ کرتے ہیں جب ہمارا پیٹ بھر جائے۔ کوئی کھانا بھی ہم بناتے ہیں، آخر میں بچنے کے بعد غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ جیسے کھانا بنائے جو ہمارا پسند کا کھانا ہو وہ پہلے مسکین کے پاس پیش کرتے، پھر آپ کھاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کپڑا بھی کسی کو دیتے ہیں، غریب کو، مسکین کو، ایسا سستے قسم کے کپڑے جو 1 مہینے بھی نہیں آئیں گے، پھٹ جائیں گے، ایسے سستے قسم کے کپڑے ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کہتا ہے تمہیں جو پسند نہیں وہ چیزیں اللہ کے راستے میں دیتے ہو، یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ اپنے لیے، خود کے لیے اچھے سے اچھے لباس، اچھے سے اچھے غذا، لیکن وہی اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو تم اپنی خود کیوں ناپسند چیز وہ خرچ کرتے ہو۔ ہم کپڑے بھی صدقہ کرتے ہیں، کیسے پرانے پھٹے کپڑے،
پرانے پھٹے کپڑے، پیون لگائے کپڑے، کیوں نہ ایسا ہوتا ہم اب خود کے لیے اچھے کپڑے خریدے ہوں. ایسے میں کوئی مسکین آ کر پوچھتا ہے، کوئی برہنہ آ کر پوچھتا ہے، جو لباس سے محروم آ کر پوچھتا ہے، ہم اسے دیتے ہیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا. یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. تو پہلی چیز جذب عمل ہو، دوسری چیز معیار عمل ہو، کوالٹی آف گڈ ڈیڈس، یعنی نیک عمل کی اچھی کوالٹی آپ کے پاس ہو، اور تیسری چیز مقدار عمل ہو، کوانٹٹی آف گڈ ڈیڈس، یعنی جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے عمل میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک وقت تک اچھے عمل کرتے رہے، اب ایک عمر کو پہنچ گئے وہ سارے عمل چھوڑ دیے. نہیں، جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے عمل میں آگے بڑھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میری پرانی زندگی میں نمازی تھا، بڑا تہجد گزار تھا، اب میرے پاس نہیں ہے، ایسے جذبات آپ کے اندر نہ ہو، بلکہ جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے ہمیں ویسے ویسے اچھے اعمال کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہمارا آخری اسٹیج ہے وہی اعتبار ہے. انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں نبی نے فرمایا جو تمہارا اینڈ ہے وہی اعتبار کیا جائے گا. تمہارا جو آخری اسٹیج ہے زندگی کا، تم نے جو عمل کیا وہی اعتبار کیا جائے گا. 60 سال تک گناہ میں گزارے، نافرمانی میں گزارے، لیکن اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا دل میں اور وعدہ کیا اللہ سے، اللہ آگے کی زندگی میں تیری رضامندی میں گزاروں گا. لیکن توبہ کے بعد ایک دن کی زندگی نصیب ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن کی زندگی بھاری ہے 60 سال پر، اللہ راضی ہو کر اس جنت میں داخل کر دے گا. تو ہماری زندگی جیسے جیسے گزرتی ہے ویسے ویسے ہمارے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے. بھائیوں، اس خطبے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عمل میں آگے بڑھیں. ہمارے سامنے ایک بہت عظیم مناسبت ہے. ہم ذی قعدہ کے آخر میں ہیں، 2 دن کے اندر بہت ہی عظیم ایام میں داخل ہونے والے ہیں. ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے قسم کھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی قسم. کیا مراد ہے 10 راتوں سے؟ مفسرین نے کہا 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع 10 دن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا، سال کے پورے دنوں میں سب سے پسندیدہ دن اللہ کو اگر کوئی دن ہے تو وہ ذی الحجہ کے شروع 10 دن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں اس میں عمل کر لیا کرو. صحابہ کو تعجب ہوا، سال کے پورے مہینوں میں پورے دنوں میں یہ ایام بہت افضل ہیں. نبی نے کہا ہاں. صحابہ نے کہا جہاد سے بھی افضل کیا؟ اللہ کے رسول ہاں جہاد سے بھی افضل ہیں. کیوں؟ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے یہ دن رمضان سے بھی افضل ہیں. کیوں؟ ان دنوں میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. حج عظیم عبادت جیسے جمع ہو جاتی ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، قربانی، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کو بہت پسند ہے. معلوم یہ ہوا جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے وہ عمل جو ان عشرے میں کیا جائے. جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے وہ روزہ جن عشرے میں رکھا جائے. جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے وہ صدقہ جو ان عشر ذی الحجہ میں صدقہ کیا جائے. تو لہٰذا میرے بھائیوں اس دنوں کو غنیمت جانو. ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. اسے ہم عام دنوں کی طرح گزار دیں گے تو ہم بہت بڑے خیر سے محروم ہوں گے، بہت بڑی محرومی ہوگی اگر ہم ان ایام کو چھوڑ دیں گے. تو لہٰذا ان ایام میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں داخل ہوتے تو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. بڑے قیمتی ایام میں انہی عشرے میں عرفہ کا دن بھی ہے. سبحان اللہ، عرفے کے دن حاجیوں کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے جہنم سے ڈرتے ہیں، تیرے رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جوش میں آ کر کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، جتنے بھی عرفہ کے میدان میں حجاج شریک ہیں میں سب کو جہنم سے آزاد کر دیا. رحمت الہی جوش میں آتی ہے. یہ عظیم دن انہی عشر ذی الحجہ میں ہے. عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرے جس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. انہی عشرے میں قربانی بھی جیسی عظیم عبادت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو سال سال ہمارے پاس آتے ہیں. پورے دنیا کے مسلمان اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ان 10 دنوں کو غنیمت جانیں. جیسا آپ نے رمضان میں قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کی ویسے ہی ان 10 دنوں میں ختم کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے ذی الحجہ کے
ایام میں داخل ہوتے ہی بازار جاتے تھے اور آواز سے تکبیر بلند کرتے تھے، لا الہ الا اللہ بلند کرتے تھے، اللہ اکبر بلند کرتے تھے. وہ سن کر پورے مارکیٹ کے لوگ بھی تکبیر بلند کرتے تھے. یہ ایسے ماحول ہونی چاہیے. صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا، وہی تبدیلی ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، وہی کیفیت وہی جذبہ ہمارے اندر بھی آنی چاہیے. ہم کثرت سے جہاں بھی رہو، فیکٹری میں ہو یا سفر میں ہو، گھر میں ہو، ان دنوں میں کثرت سے تکبیر کا اہتمام کرے، لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرے، اللہ اکبر کا اہتمام کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا اہتمام کرے. یہ سب اذکار اللہ کو بہت پسند ہیں جو ان دنوں میں کیا جائے. تو اسی لیے میں نے شروع میں عمل کی طرف ترغیب دلائی. عمل تو پورے مہینے کرنا ہے، پورے دن کرنے ہیں، لیکن یہ خاص آفر اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی جا رہی ہے یہ عشر ذی الحجہ کی شکل میں، لہٰذا ہمیں اسے غنیمت جاننی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من اراد یضحی، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن بال وغیرہ نہ نکالے. وہ کس کے لیے؟ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد ناخن تراشے یا بال نکالے. یہ 10 دن اوائڈ کرنی چاہیے جب تک کہ آپ کی قربانی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ ناخن بال وغیرہ نہیں نکال سکتے. اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ایام جو ہمارے پاس آ رہے ہیں سنت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرانے کے لیے یہ عظیم عبادت قربانی کی شکل میں. قربانی سنت ابراہیمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پابندی سے قربانی کرتے تھے. یہ واجب تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے. جس کے پاس حیثیت ہے ضرور کرنی چاہیے. اللہ نے آپ کو حیثیت سے نوازا ہے، لیکن یہ بہانہ نہ نکالے ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے. واقعی معنی میں حیثیت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس حیثیت ہے پھر بھی آپ قربانی نہیں کرتے تو اپنے آپ کو سوچ کر دیکھنا میں کتنا عمل میں پیچھا ہوں. ہمارے پاس 30,000 روپے کے موبائلز موجود ہیں، اسے خریدنے کے لیے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے. ہمارے پاس 60-70 ہزار کی گاڑیاں ہیں، اسے خریدنے کے لیے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. قرض لے کر تکلیف پڑھ کر تو ہم اسے لینے کی کوشش کرتے ہیں. مہینے کتنے ہم موبائل کے ریچارج کرتے ہیں، گھر کے مینٹیننس کے لیے کتنے روپے ہم لٹا دیتے ہیں، شادی بیاہ میں رسم و رواج میں کتنے لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں. جب قربانی کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے. سوچ کر دیکھ اپنی جگہ پر، ابھی سے فیصلہ کر لے مجھے قربانی کرنی ہے. اگر نہیں تو کم از کم ایک حصہ میں تو شریک رہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل، ہمارے دل میں جو تقویٰ ہے وہی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل میں جو تقویٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے وہی مقصود ہے. اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے 1.5 لاکھ کی جانور خریدتا ہے، گائیں خرید کر ذبح کرتا ہے یا جانور خرید کرتا ہے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں ہے. اگر آپ ایک حصہ بھی خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی ایک حصے کی بڑی قدر ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو قربانی کے گوشت خون کی ضرورت نہیں ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اب ہمارے پاس یہ موقع آیا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے. کون بندہ میرے راستے میں قربانی کرتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے جب اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. وہ ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے، ہمارے آخرت میں کامیابی کے لیے قربانی ہمیں انجام دینی ہے. اور بھی مسائل انشاءاللہ آگے جمعے میں آپ سنیں گے. بس یہ مختصر سے بات تھی عمل کے سلسلے میں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کی دی ہوئی زندگی کو غنیمت جاننے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اللہ ایمان کی حالت میں رکھے اور اسلام کی حالت میں رکھے. اور جو بھی ہمارے سامنے عمل کے ایام ہیں اللہ تعالیٰ ان ایام کو غنیمت جاننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل صالح قبول فرمائے. خبر میں ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائے، حشر میں ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائے. اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. جو انتقال کر چکے اللہ تعالیٰ ان کی
کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبر کو اشادہ فرمائے، اللہ ہم تمام کو جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، اللہ ہم تمام کو جنت میں ویسے ہی جمع فرمائے جیسے ہم لوگ ایمان کی حالت میں اپنے فیملی کے درمیان مل جل کر رہتے ہیں، ویسے اللہ تعالی ہم تمام کو جنت میں بھی جمع فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مفعیم برم حلیم۔